ایک مصری شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں سے بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک. ایسے جملے بولے اس نے. اس نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں بھی نہیں تھے. اس نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، مطلب جو درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے جہاد کے اوپر، اس میں بھی نہیں تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے جو باتیں سنی ہیں وہ ٹھیک سنی ہے، لیکن وضاحت طلب ہے. وہ بات وضاحت تو لے لے، ان باتوں کے بارے میں جان تو لے، اور جب تیرے پاس علم آ جائے تو پھر یہی علم اپنے اہل مصر تک بھی پہنچا دینا، کیونکہ وہ غلط علم کے اوپر گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے، جہل ہے. فرمایا اچھا بتائیں آپ ان واقعات کی حقیقت بتائیں کیا ہے. فرمایا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تم مت شامل ہو. ان کو روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا غزوہ بدر کے. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. تو بتایا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن شریک جیسے ہی تھے، وہ شریک ہی تھے. وہ شریک ہی تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھائی. پھر دوسری بات بھی سن لے کہ غزوہ احد میں جو تو کہہ رہا ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو بھائی بھاگے واگے نہیں تھے، بھاگے واگے نہیں تھے، بلکہ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہر بندہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا. وہ حالات ایسے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے. ایسی غزوہ ہے یہ، پتہ نہیں چل رہا تھا کون کون ہے، کون کافر ہے کون مسلمان ہے. ایسی غزوہ ہے یہ. تو اس میں حالات ایسے ہو گئے تھے، بھاگے تھوڑی ہیں. اس کو بھاگنا تھوڑی کہتے ہیں بھائی. پھر تیسری بات سن لے کہ غزوہ احد کے اندر جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو غلطیاں ہوئی تھی سب کی معاف فرما دی. پھر اس کے بعد تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوتا کون ہے؟ بات کیسے کر رہا ہے تو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر اتاری یہ بات، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. پھر ایک دفعہ اور دوبارہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے معاف فرما دیا. اور تصدیق کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے، تاکید کے لیے. تو بھئی اللہ تعالیٰ کے ذات نے دو دفعہ فرمایا کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا. اب تو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا اور ایسے جملے نکالنے والا بھائی؟ اور تیسری جو بات تو کر رہا ہے کہ جو درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے
جو بیعت ہوئی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ارے سب سے زیادہ معزز آدمی اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں تھا کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، سب سے معزز آدمی کو بھیجا تھا، اور جو یہ بیعت ہو رہی تھی نا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر، قتل کے اوپر ہی ہو رہی تھی۔ خبر سنی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب شہید کر دیا گیا ہے تو اس بات پر ہی صحابہ کرام کو جمع کیا، تو ان سے زیادہ عزت والا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے ہے، یہ عثمان کا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بات کرنا مناسب ہے ہی نہیں۔